پیدائش پر، باپ کی درخواست پر قدم رنجا فرمائے اور لعاب لگائیں یا پانی میں انگلی ڈال کر یا شہد میں انگلی ڈال کر اپنی انگلی سے اس کے منہ میں، تو پوری زندگی محدث رحمت اللہ علیہ کا وصال بھی ہو جائے تب بھی ہم پوری زندگی جب بھی ذوق میں آئیں گے کہیں گے میرا یہ بچہ بڑا خوش بخت ہے. جب یہ پیدا ہوا تو محدث حلالی رحمت اللہ تعالی علیہ تشریف لائے تھے اور اس کو اور حضور جس کو گھٹی دے اور کسی کے کہنے پر نہیں، اپنی چاہت اور خواہش اثر ہوگا یا نہیں. اور اس کے بعد حضور فرمائے اعیذکما بکلمات اللہ التامۃ من شر کل عین لامہ ومن کل شیطان وہامہ. میں تم دونوں کو اللہ رب العزت کی پناہ میں دیتا ہوں اس کے کامل کلمات کے ذریعے، اس کے پورے کلمات کے ذریعے میں تم دونوں کو اللہ تعالیٰ کی ہر شرارتی آنکھ سے اور ہر شر انگیز شیطان سے، کس سے؟ ہر شرارتی شیطان سے میں تمہیں، اور شیطان کون ہوتا ہے بولو؟ شیطان کون ہے؟ کس مخلوق سے ہے شیطان؟ جنات سے. ایسے حضرت صاحب بولے ہو شیطان فقط جنات سے نہیں ہوتے، شیطان انسانوں سے بھی. تو بولو تو صحیح، اور میں غصہ نہیں نکال رہا، شیطان جنوں سے بھی ہوتے ہیں اور شیطان وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الْإِنسِ وَالْجِنِّ. ہم نے پیدا کیے ہر نبی کے لیے شیطان انسانوں میں سے اور جنوں میں سے. تو شیطان جو ہے وہ انسانوں میں سے بھی ہوتے ہیں، اور میرے آقا نے فرمایا وَمِن كُلِّ شَيْطَانٍ وَهَامَةٍ، میں ان دونوں کو ہر شیطان کے شر سے اللہ کے کامل کلمات کی پناہ میں دیتا ہوں. ہر شیطان خواہ وہ جنات میں سے ہو یا شیطانوں میں سے. دوستو اللہ کے کامل کلمات، کلمات اللہ کیا ہے؟ قرآن نے کہا کہ کلمات اللہ اللہ کا کلام ہے، اللہ کی ساری کتابیں ہیں، اللہ کا قرآن ہے. ما نفدت کلمات اللہ، اور اللہ کے کلمات کبھی ختم ہونے والے نہیں ہیں. تو جس طرح رب کے کلمات کو فنا نہیں، ہمیشہ کے لیے بقا ہے، تو جنہیں ان کلمات کے ذریعے اللہ کی پناہ میں دے دیا گیا ان کی حفاظت کو بھی کبھی فنا نہیں ہے، ہمیشہ وہ محفوظ رہے. ماننے والے اور کہتے ہیں خطا ہے بزرگاں گرفتن خطا افت، اور اگر اس کا پاؤں پھسلے تو ایسے گلے میں جاتا ہے کہ جسے اللہ رب العزت کے محبوب نے وما ينطق عن الهوى کی زبان نے عصمت عطا فرمائی، شیطان سے پناہ عطا فرمائی، اللہ کے کامل کلمات کی پناہ میں دے دیا. اگر پھسل جائے مولوی تو اس کو بھی خطا بات کہنے پر کچھ شرم افسوس ہے. جب ہر شیطان سے محفوظی ہو گئی، حفاظت ہو گئی، اب پیسے کی خاطر وقت کے نہیں مانگ امیر المومنین
خلیفہ برحق کے خلاف قدم اٹھانا پیسے کی خاطر، وجاہت کی خاطر، اقتدار کی خاطر، کرسی کی خاطر، کیا یہ شیطانیت نہیں؟ اور اگر کوئی اس کو کہے کہ اقتدار کی خاطر گئے تھے، اس نے حضور کی اس دعا کو قبول کیا؟ اس دعا کی قدر کی؟ معلوم ہوا جو لوگ کہتے ہیں کہ اقتدار کی خاطر امام گیا تھا، وہ جہاں ناسبیت کے مرض میں مبتلا ہے، وہاں وہ میرے آقا کی دعا کی قدر بھی بخاری اور مسلم میں آیا ہے کہ حسین اور حسن نوجوانان بولو سلام اہل جنت کے نوجوانان اہل جنت کے کسی نے کہا مولانا صحابہ نے ان کی بیعت کی تھی یزید کی، اتنا بڑا کیوں کہتے؟ میں نے کہا امام حسن اور امام حسین علیہ السلام نوجوانان اہل جنت کے سردار ہیں یا نہیں؟ ہیں تو میں نے کہا تاریخ کو پرے رکھ، جنت کے سردار اسے گندا سمجھتے ہیں، میں بھی گندا سمجھتا ہوں۔ ہم شیعوں کی طرح ائمہ اطہار کو، اہل بیت اطہار کے افراد کو معصوم یہ یاد رکھنا، اگر خطا سے ان کو پاک منزہ اور مبرہ مان رہے ہیں تو حضور کی حدیث کی وجہ سے کہ حضور نے دعا کر دی، معلوم ہوا کہ یہ شیطان کے شر سے محفوظ، ہر دھوکہ دینے والی آنکھ سے محفوظ، یہ کسی جہنمی فعل اور عمل سے، اس لیے کہ یہ جنتی نہیں بلکہ جنتیوں سے ان کو گھٹی، اس لیے ان سے غلطی نہیں ہوتی، یہ عصمت ان کی نہیں، میرے آقا کے دعا کی ہے۔ اس لیے وقت کا ایمان، آقا کے جسم نبوی کا ٹکڑا شیطان کے شر سے کلیتاً محفوظ، جنتیوں کے سردار اگر کسی کے، اور جنتیوں کے سردار بھی اس وقت جب وہ کسی عمل کا پابند نہیں ہوا تھا، مکلف۔ کچھ لوگوں نے بڑے بڑے عمل کیے، حضور نے فرمایا فلاں جنتی فلاں جنتی فلاں جنتی، اپنی جنت بھی تقسیم کی، ٹھیک ہے، ہم ان سب کو مانتے ہیں، ہم ان سب کو جنتی مانتے ہیں۔ کسی نہ کسی عمل خوش ہو گئے، جب وہ چھوٹے تھے انہوں نے جنت کا سردار بنایا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب پوری عمر میں جنتیوں والے کام ہوں گے، جہنمیوں والے کام نہیں ہوں گے۔ قسمت عطا فرما دی، حفاظت عطا فرما دی، ضمانت اور گارنٹی عطا فرما دی۔ اس لیے دوستو، اگر معصوم ابراہیم کسی کو نہ مانے تو سمجھو وہ بڑا بدبخت ہے، جس کے خلاف ابراہیم کھڑا ہو جائے تو وہ لوگوں کی طرح بدبخت نہیں بلکہ وہ اپنے دور کا کسی کو موسیٰ تسلیم نہ کرے اور اس کے ساتھ لڑنے کے لیے تیار ہو جائے تو وہ سامنے والا سب سے بڑا سمجھ آ رہی ہے؟ موسیٰ اور فرعون شبیر و این دو قوت الحیات آمد پدید۔ اور پھر حضور اگر کسی کو تسلیم نہ
کریں. تو جتنا سامنے والا پاک بات ہو، سچا ہو، اور پھر سچا بھی ہو اور نرم بھی ہو، رحمت بھی ہو، اور پھر بھی وہ کسی کو تسلیم نہ کرے، تو سامنے والا اتنا ہی بدبخت ہوگا. بات سمجھ آ رہی ہے؟ تو حسین منی وانا من الحسین کی شان والا اگر کسی کو تسلیم نہ کرے تو سمجھ لیجئے کہ یہ حضور کی جگہ پر قربان ہونے کے لیے آیا ہے. اس کا سامنے والا جو ہے تمام نمرودوں اور فرعونوں سے. کبھی آپ نے سنا کہ کسی نمرود اور فرعون نے کعبہ کو گرایا ہو؟ کبھی آپ نے سنا کہ کسی سابقہ نمرود اور فرعون نے مسجد نبوی جیسی مقدس، اگرچہ اس وقت نہیں تھی، اس قسم کی کوئی عبادت بیت المقدس میں گھوڑے باندھے ہوئے سنا کبھی آپ نے؟ سبل الہدی والرشاد میں امام صالح شامی رحمت اللہ تعالی علیہ نے کعبہ کے ذکر میں ایک سوال اٹھایا کہ ابرہہ آیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کو تو ناکوں اور اس کو توہین کرنے کا موقع ہی نہیں. اور یزید کی فوج نے امام علی مقام علیہ السلام کے واقعے کے 2-3 سال بعد یہ واقعہ ہوا تھا. اسی وقت یزید مار گیا تھا. اسی دوران ابھی کعبہ پر منجنیق کے ذریعے عبداللہ بن زبیر کے اوپر میں واقعہ بیان نہیں کر رہا تھا، میں اشارے دے رہا ہوں. انہوں نے سوال اٹھایا کہ اس کو کیوں نہیں پکڑا گیا؟ اس کو تو ہاتھی والے تھے، ان کو تو ابابیلوں سے، اس کو کیوں چھوڑا؟ فرمایا اس لیے کہ وہ کھلا تھا. ابرہہ کھلا تھا، کھل کر آیا تھا. یہ کھلے نہیں تھے، ان کا ظاہر عام تھا، باطن عام تھا. ان کے لیے عذاب اگلا نہیں آتا. نہ یہ ہو نہ وہ ہو، درمیانہ ہو تو وہ سب سے برا ہوتا ہے. اور اسی پر قیاس کرتے ہوئے دانا لوگوں، عقل مندوں، یہ بھی سمجھ لو کہ علی منی وانا من ہو جس سے ٹکرا ہے. سبحان اللہ. بات تو وہی چلا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، خلافت اسلامیہ، دستور اسلام، فیضان محدث ہزاروی. جو سوئے ہوئے ان کو جگا دو. بہرحال آپ پھر ایک مرتبہ حابیل اور قابیل کی قربانی، ابراہیم خلیل اللہ کی قربانی، موسیٰ اور فرعون کا مقابلہ، نجران کے عیسائیوں اور پنٹم کا مقابلہ، حضرت عبداللہ کی قربانی، اور امام حسین اور یزید کا مقابلہ. اس قربانی کو پچھلی قربانیوں سے ملایا کرو. یہ تسلسل آ رہا ہے، یہ تسلسل ہے. اگر آپ اس کو سمجھو گے تو ایمان سمجھ آئے گا، بے شک دین سمجھ آئے گا. دین یہی ہے، دین حیات یہی ہے، توحید یہی ہے. تو جب امام حسین کی باری آئی تو پروردگار نے فرمایا محبوب ابراہیم کی دعا پوری ہو گئی. آپ دعا ابراہیمی بن کر آ گئے اور میرا